رلا کے شہ کربلا کمار ضیا، رلا کے شہ کربلا کمار ضیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال کرتی ہوں آپ لوگوں کا پروگرام رجس شہدائے کربلا میں، جہاں ہم شہدائے کربلا کے رجس کو ڈسکس کریں گے۔ صدیوں سے یہ 72 شہیدان کربلا ساری انسانیت کو انسپائر کرتے رہے ہیں، متاثر کرتے رہے ہیں۔ زمانے سے یہ انسانوں کے دل میں شہادت کے جذبے کو، ایثار اور قربانی کے جذبے کو جوش دیتے رہے ہیں، اور اگر ہم نظر کریں ان کی رجس پر تو پھر یہ جذبہ اور بھی زیادہ اللہ کی راہ میں ابھرنے لگتا ہے۔ اسی مقصد کے ساتھ ہم لے کر آئے ہیں اس پروگرام کو، جس میں ہم امام حسین علیہ السلام کے وہ 71 چنندہ اصحاب اور انصار اور ان کے خانوادے کے وہ شہداء جنہوں نے اسلام پر اپنی جان نچھاور کی، ان کے رجس کا مطالعہ کریں گے۔ اس گفتگو میں میرے ساتھ خواہر تفسیر فاطمہ رضوی بنی رہیں گی۔ آج آئیے گفتگو کا آغاز ان کے استقبال سے کرتے ہیں۔ السلام علیکم خواہر۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اولاً آپ کا شکریہ کہ اس بہت ہی جدا سے اس ٹاپک پر آپ ہمارے ساتھ بنی ہیں۔ اللہ آپ کے علم میں اور زیادہ اضافہ دے، برکت دے، اور اسی طریقے سے ہم آپ سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ خواہر، اگر میں بات کروں رجس کی اپنے آپ میں، تو اس سے پہلے کہ ہم شہداء کے رجس کو جانیں، میں چاہتی ہوں آپ ایک چھوٹا سا ڈیفینیشن، ایک تعریف رجس کی بتائیں۔ یہ رجس اپنے آپ میں ہے کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر وناصر ومعین۔ دیکھیں، عرب کا یہ دستور تھا کہ جب جنگ ہوا کرتی تھی، جی، جنگ میں جب ایک دوسرے کے مقابل لوگ ہوتے تھے، اور جب ایک مخالف کی طرف جاتا تھا تو جس کو بھیجا جا رہا ہے جنگ کے لیے، دستور یہ بھی تھا کہ ایک کے ساتھ ایک ہی جاتا تھا، ایک کے مقابل میں ایک ہی آتا تھا۔ جی، تو جو جا رہا ہوتا تھا جنگ کرنے کے لیے، وہ اشعار کے ذریعے سے اپنا تعارف کرواتا تھا، وہ کس قبیلے کا ہے، کس خاندان کا ہے، اچھا، اور اس نے کیا کچھ کیا ہے، یا اس کی بہادری کیسی ہے، یا یوں کہہ دیا جائے کہ وہ اب آیا ہے تو وہ کیا کام انجام دے گا، وہ اس طرح کی باتیں اپنے اشعار میں پیش کرتا تھا، جس کو رجس کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس کو اشعار میں ہی پیش کیا جاتا تھا، یہ ایک نارمل گفتگو نہیں ہوتی تھی؟ نارمل گفتگو نہیں ہوتی تھی۔ رجس زیادہ تر جو دیکھا گیا تاریخ میں، وہ اشعار کی شکل میں ہی ہے، اور عربی زبان میں ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ سارے کے سارے عربی شعر ہیں۔ تو یہ عرب کا دستور تھا، اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں تھا؟ عرب کا دستور تھا، اسلام سے اس کا کوئی ایسا تعلق نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ یہ اسلام کا قانون ہے کہ رجس پڑھا جائے۔ یہ عرب کے جنگ کا ایک دستور رہا ہے ہمیشہ سے۔ بہتر۔ تو خیر، ہم اگر شہدائے کربلا کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں، جناب مسلم ابن اوسجہ امام حسین کے اصحاب میں سے سب سے پہلے شہید ملتے ہیں ہمیں تاریخ میں، اور جناب مسلم ابن عقیل کہ جو کربلا کے واقعے سے پہلے بھی کربلا کے پہلے شہید کہے جا سکتے ہیں، جہاں ان کا تذکرہ ملتا ہے وہیں مسلم ابن اوسجہ کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ ایک مختصر سا تعارف جناب مسلم ابن اوسجہ کا دیں یہاں پر۔ جناب مسلم ابن اوسجہ، جن کا تعلق قبیلہ بنی اسد سے تھا، لہٰذا انہیں مسلم ابن اوسجہ اسدی کہا جاتا ہے۔ اچھا، اور ان کے لیے اگر کہا جائے تو یہ عرب کے اشراف میں شمار کیے جاتے تھے۔ بہت زیادہ عابد اور تہجد گزار تھے، یعنی راتوں کو جاگ کر عبادت کرنا ان کی خصوصیات میں سے تھا۔ اس کے علاوہ میدان جنگ میں انہوں نے بہت ہی نمایاں کردار انجام دیا ہے۔ 20 ہجری میں جو جنگ ہوئی تھی ایران سے، اس میں آذربائیجان کی جنگ میں انہوں نے باقاعدہ شرکت کی تھی، اور اس وقت بھی انہوں نے بہت سارے دشمنوں کو واصل جہنم کیا تھا۔ اگر ہم اس آذربائیجان کی جنگ میں جو 20 ہجری کو ہوئی ہے، اس وقت ان کی عمر اگر ہم لیں گے 20 سال، اگر 20 سال کا نوجوان بھی ہم سمجھتے ہیں، تو پھر کربلا کی سرزمین پر ان کی عمر ہو جائے گی 60 ایئرز، یا کچھ کربلا کی تاریخ کے اعتبار سے 60 ابو بھی ان کی ایج ملتی ہے، یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 63 ایئرس کے وہ تھے کربلا کی سرزمین پر۔ یہ تو ان کی ایک شجاعت کی تاریخ ہے کہ اس طرح کی شجاعت ان کے اندر نوجوانی میں بھی موجود تھی۔
تو پھر جب 60 سال کے ہوں گے تو اس وقت ان کا عروج شجاعت کا جو تھا وہ بہت بلند رہا ہوگا. کربلا ایکسپیرینس چیزوں کو نکھار دیتا ہے. جی بالکل. اگر ہم ان کی بات کریں کہ انہوں نے کس طرح سے جناب مسلم ابن عقیل کی حمایت کی ہے کوفے کی سرزمین پر. اب چونکہ تاریخ خاموش ہے نا, بقیہ تمام چیزوں کو لے کر 20 ہجری کے بعد ان کی ہسٹری نہیں ملتی ہے. لیکن اس کے بعد کی جو مسلم ابن عقیل کے ساتھ کی ان کی تاریخ ہے وہ بہت ہی خوبصورت لکھی گئی ہے, جس میں یہ کہا گیا کہ مسلم ابن اوسجا جناب مسلم ابن عقیل کے ساتھ تھے جب وہ کوفے کی سرزمین پر آئے ہیں, ان کی بیعت کی ہے. اور جناب مسلم ابن عقیل کو جب ہانی ابن عروہ کے گھر میں مقیم کیا گیا ہے, وہاں یا یوں کہہ دیا جائے مخفی کر دیا گیا تھا, تو یہی جناب مسلم ابن اوسجا تھے جو جناب مسلم ابن عقیل کی جانب سے لوگوں کی بیعت لے رہے تھے آقا حسین کے لیے. ٹھیک ہے. جب یہ خبر ابن زیاد کو ملی ہے کہ کوئی ہے جو مسلم ابن عقیل کو مخفی کر کے اب ان کی جانب سے کوئی بیعت لے رہا ہے, اب یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ کون ہے, تو اس نے اپنے غلام کو بلایا, 3000 درہم اسے دیے اور دینے کے بعد کہا کہ تمہیں اس کا پتہ لگانا ہے. جب اس کا پتہ چل جائے گا تو پھر مسلم ابن عقیل کا بھی ہمیں پتہ چل جائے گا. اب چونکہ اس کو ایک اچھا اماؤنٹ ملا ہے, اچھا انعام ملا ہے, لہٰذا یہ گھومنے لگا ڈھونڈنے کے لیے کہ کون ہے وہ. مسجد میں آتا ہے اور مسجد میں وہ دیکھتا ہے کہ ایک بہت عابد گزار جن کے چہرے سے روب طاری ہو رہا تھا وہ نماز پڑھ رہے ہیں, اور ان کے سلسلے سے 2 لوگ آپس میں بیٹھ کر بات کر رہے ہیں کہ یہ مسلم ابن اوسجا ہیں جو مسلم ابن عقیل کی جانب سے امام حسین کی بیعت لے رہے ہیں. اب چونکہ اسے پتہ چل گیا کہ یہی ہے, وہ بیٹھ گیا, انتظار کرنے لگا کہ ان کی نماز ختم ہو. جب نماز ختم ہو گئی تو وہ جناب مسلم ابن اوسجا کے پاس جاتا ہے, جا کے کہتا ہے کہ میں شام کا رہنے والا ہوں, جھوٹ بولتا ہے, اور میں امام حسین کا محب ہوں, اہل بیت کی محبت میرے دل میں بہت زیادہ ہے, میں چاہتا ہوں کہ میں امام حسین کی بیعت کروں, اور اس وقت جو جناب مسلم ابن عقیل یہاں پہ کوفے کی سرزمین پر آئے ہوئے ہیں میں ان سے ملاقات کروں. اور میں نے ان کے لیے 3000 درہم بھی جمع کیے ہیں تاکہ میں ان کو دوں اور وہ جنگ میں اس کو استعمال کر سکیں. چونکہ یہ بہت ہی سادہ مزاج تھے اور لہٰذا اس کی مکاری کو وہ سمجھ, جو جیسا ہوتا ہے سامنے والے کو ویسے ہی سمجھ, بے شک, تو یہ اس کی مکاری کو سمجھ نہیں سکے. اور پھر انہوں نے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں کچھ دنوں کے بعد مسلم ابن عقیل سے ملاؤں گا. مسلم ابن عقیل سے جب مسلم ابن اوسجا نے اس کو ملایا ہے ابن زیاد کے اس غلام کو, تو اس نے جا کر مخبری کر دی. جب ابن زیاد کو پتہ چل گیا کہ یہ ہانی ابن عروہ کے گھر میں ہے تو پھر اس نے جنگ کی تیاری کی, اور جناب مسلم ابن عقیل کے لیے ایک قافلہ, ایک لشکر تیار کیا گیا, اور پھر وہ جو جنگ ہوئی ہے وہ سب آیا ہے, ساری دنیا اس بات کو جانتی ہے. یہ ایک ان کی حمایت ہے جو جناب مسلم ابن عقیل کے لیے انہوں نے کوفے کی سرزمین پر کی ہے. اس کے بعد جب جنگ ہوئی ہے اور جناب مسلم ابن عقیل مارے گئے ہیں تو پھر ان کی خبر نہیں ملتی ہے اس مقام پر کہ یہ جنگ میں تھے یا نہیں تھے. پھر کرب و بلا کی سرزمین پر ان کی تاریخ ملتی ہے. یہی سوال ہے میرے ذہن میں خواہر کہ جب یہ اس قدر ہمسایہ بنے ہوئے تھے جناب مسلم ابن عقیل کے, اور جانتے تھے کہ کتنی ضروری ہے اس وقت ان کی تحفظ اور ان کا خیال رکھنا, تو پھر یہ کیسے جدا ہوئے اور کربلا میں کیسے شہید ہوئے؟ کیا معاذ اللہ اسے بے وفائی کہا جا سکتا ہے؟ یہ کیا اس کی آپ تشریح کریں گے؟ علماء نے اس کا جواب اس طرح سے لکھا ہے کہ جس وقت ہانی ابن عروہ کے گھر سے جناب مسلم ابن عقیل کو نکالا گیا اور ان کے خلاف جنگ تیار کر دی گئی اور پھر چاروں طرف سے لشکر نے ان کو گھیر لیا ہے, تو مسلم ابن اوسجا کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ اب جناب مسلم کی جان نہیں بچے گی, لہٰذا انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا. علماء کہتے ہیں اپنے آپ کو چھپایا, اس لیے چھپایا, یہ اس لیے نہیں کہ ان کو اکیلا چھوڑنا چاہتے تھے, اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو مخفی کیا کہ جب جان جانی ہی ہے تو کیوں نہ یہ جان حسین کے ساتھ جائے. اور پھر وہاں سے اپنے آپ کو چھپاتے ہوئے وہ امام حسین کے لشکر سے جا کر ملحق ہو جاتے ہیں, کیونکہ ان کا ارادہ یہ تھا کہ اگر یہاں مر ہی جانا ہے, شہید یہاں ہو ہی جانا ہے, تو کیوں نہ امام حسین کے کام آتے ہوئے ان کی نصرت کرتے ہوئے اپنی جان کو دیا جائے. اور اگر اسے بے وفائی کہا جا سکتا تو جب یہ آقا حسین کی خدمت میں پہنچے ہیں اس موقع پر
کوئی تاریخ نہیں لکھتی ہے کہ امام حسین نے کوئی تنبیہ کی ہو, کوئی تاکید کی ہو, یا انہوں نے امام حسین سے کسی طرح کی کوئی معذرت کی ہو. کوئی تاریخ نہیں ملتی ہے. جب اس طرح کی تاریخ نہیں ملتی ہے کہ نہ کوئی تاکید ہے, نہ کوئی تنبیہ ہے, نہ کسی طرح کی معذرت خواہی ہے, نہ کوئی معافی ہے, لہٰذا امام حسین کی نگاہ میں بھی وہ وفا ہے, بالکل, کیونکہ یہ آقا حسین کی نصرت کے لیے پلٹ کر آئے ہیں. اور اگر کچھ لوگوں کا یہ اگر ماننا بھی ہو کہ انہوں نے بے وفائی کی ہے, یا یوں کہہ دیا جائے کہ مسلم ابن عقیل کو اکیلا چھوڑ دیا ہے, تو اگر ان کا ارادہ ہوتا کہ میں جان بچا لوں اور ان کو اکیلا امام چھوڑ حسین کے پاس کیوں تو پھر امام حسین کے پاس نہیں جاتے. اور آقا حسین کے پاس جا کر ایسا نہیں ہے کہ پھر اپنا چہرہ دکھا کر وہ وہاں سے چلے گئے ہوں, بلکہ وہاں کربلا کی سرزمین پر انہوں نے ایک دلیرانہ جنگ کی ہے, اور دلیری کے ساتھ امام حسین کے ساتھ وفا نبھاتے ہوئے انہوں نے شہادت کا درجہ حاصل کیا ہے. تو خواہر اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ ڈیٹیل میں بیان کریں کہ جناب مسلم ابن اوسجا کی شہادت ہوئی کیسے, اور پھر ان کے رجس کا بھی اگر آپ تذکرہ کریں, کیونکہ وہی مقصد ہے ہمارا. جناب مسلم ابن اوسجا کی شہادت سے پہلے اگر ہم ان کی شجاعت پر ایک نظر کریں تو شب عاشور جب چراغ گل کر دیا گیا اور آقا حسین نے کہا کہ جسے جانا ہے سب چلے جائیں, باری باری بنی ہاشم کے لوگوں نے اٹھ کر تقریر کی تھی, اور جب بنی ہاشم نے تقریر کر لی تو انصار میں سے سب سے پہلے مسلم ابن اوسجا تھے جو کھڑے ہوئے تھے, اور کھڑے ہو کر آقا حسین کے لیے تقریر کی تھی, جس میں ان کے جملے یہ تھے کہ آقا کیا ہم آپ کو اس عالم میں چھوڑ کر چلے جائیں کہ ہمیں خدا کے سامنے جواب دینے کے لیے کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکی ہے. ہم کیا جواب دیں گے اللہ کو کہ ہم نے آپ کی امداد کے لیے کیا کیا ہے, ہم نے آپ کی دفاع کے لیے کیا کیا ہے, ہمارے پاس کوئی سامان مہیا نہیں ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں آقا حسین میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں جنگ میں جب تک تلوار کے قبضے پر میرا ہاتھ رہے گا میں اپنی تلوار چلاتا رہوں گا اور میں آپ کا دفاع کرتا رہوں گا, اور اگر میری تلوار ٹوٹ جائے گی یا میری تلوار زمین پر گر جائے گی تو میں زمین سے پتھر اٹھا کر ستمگروں کی طرف بھیجوں گا, اور میں اس میں اس طرح سے آپ کا دفاع کرتا رہوں گا. یعنی کسی بھی قیمت میں آپ کو اکیلا چھوڑ نہیں سکتا, یہاں تک کہ آپ کی نصرت میں میری جان چلی جائے. میں چاہتا ہوں کہ آپ کا دفاع کرتے ہوئے مجھے شہادت نصیب ہو. اور اس کے علاوہ مسلم ابن اوسجا کا دلیرانہ انداز کربلا کی سرزمین پر دیکھنے کو ملتا ہے. صبح عاشور جب آقا حسین نے خندق میں آگ روشن کی تھی تو اس روشن آگ کو شمر ذل جوشن نے دیکھا تھا, تلایا پھر رہا تھا, وہ لشکر کے دیکھ رہا تھا کہ لشکر والے کیا کر رہے ہیں, تو آگ کو دیکھتے ہی ساتھ وہ طنز کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اچھا جہنم کی آگ کو تم لوگوں نے اپنے لیے ابھی سے روشن کر لیا ہے. یہ شمر کا کہنا تھا, اور مسلم ابن اوسجا کو جلال آ جاتا ہے. جلال کے عالم میں آقا حسین سے کہتے ہیں مولا اجازت دے دیں, بس میں چاہتا ہوں کہ میں ابھی اس کا سر کاٹ کر آپ کے قدموں پہ رکھ دوں, اس لیے کہ اس نے یہ بڑی گستاخانہ بات کی ہے کہ ہم نے آگ روشن کی ہے. تو مولا فرماتے ہیں کہ نہیں, ہم جنگ ابھی نہیں کر سکتے, کیونکہ جنگ کی شروعات, جنگ کی ابتدا ہمیں اپنی جانب سے نہیں کرنی ہے. لیکن مسلم ابن اوسجا اس موقع پر بہت زیادہ غصے میں تھے کہ اس طرح کا طنز وہ آقا حسین پہ کر کے چلا گیا, اور اسی شجاعت اور اسی ہمت کو اپنے دل میں لیے ہوئے وہ کربلا کی سرزمین پر جب آقا سے اجازت لے کر جاتے ہیں, میدان جنگ میں آتے ہیں اور میدان میں جنگ بھی کرتے ہیں. جنگ کرنے کے بعد وہ جب زمین پر گر جاتے ہیں تو وہ ساری دنیا میں مشہور ایک واقعہ کہ جب حبیب ابن مظاہر ان کے سامنے آتے ہیں, اور اس کے بعد حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں کہ اگر مجھے بھی موت نہ آنی ہوتی تو میں وصیت پوچھتا. تو مسلم ابن اوسجا نے بس یہی کہا تھا, وصیت ہے اور بس اتنی ہے کہ آقا حسین سے پہلے تم شہید ہو جانا, ان کا دفاع کرتے رہنا, ایسا نہ ہو کہ تم زندہ رہو اور آقا حسین کی شہادت ہو جائے. دشمنوں سے ان کا خیال رکھنا, ان کی حفاظت کرنا, بس میری یہی ایک وصیت ہے. یہ کہتے ہوئے دنیا سے یہ رخصت ہوئے ہیں. اب اگر ہم بات کریں ان کے رجز کی کہ یہ جب میدان میں آئے ہیں تو میدان میں آنے کے بعد انہوں نے دشمنوں کو مخاطب کر کے رجز کیا پڑھا تھا. 2 شعر ان کے لیے ملتے ہیں رجز کے, جس میں انہوں نے مخاطب ہو کر دشمنوں کو کہا, ان تسألوا انی فانی ذو لبد و ان بیتی فی ذری بنی اسد
فمن بغانی حائد عن الرشد و کافر بدین جبار صمد، یعنی میرے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو جان لو کہ میں ایک بپھرا ہوا شیر ہوں، یعنی جو اس وقت غصے میں ہوتا ہے، میں ایک بپھرا ہوا شیر ہوں اور میں بنی اسد کے قبیلے سے ہوں، تو جو مجھ پر ظلم کرے گا وہ راہ ہدایت سے دور ہو جائے گا اور دین الہی کا منکر کہلائے گا اور وہ اسی عالم میں دنیا سے جائے گا۔ یعنی اس وقت وہ دشمن کو بتانا چاہ رہے ہیں رجز کے ذریعے سے کہ تم مجھے یہ نہ سمجھنا کہ میں اگر 60 سال سے زیادہ کا ہوں، سن رسیدہ ہوں، تو سن رسیدہ کو یہ نہ سمجھنا کہ تم یوں ہی آسانی سے مار لو گے، زیر کر لو گے یا گھوڑے سے گرا دو گے۔ میں ایک شیر کی مانند ہوں اور میں بنی اسد کے قبیلے سے ہوں، اور بنی اسد کے قبیلے کو وہ اللہ نے بلندی دی ہے کہ جو ان پر ظلم کرتا ہے گویا وہ راہ ہدایت سے ہٹا ہوا ہے۔ اپنے رجز کے ذریعے سے انہوں نے ظالموں کو ڈائریکٹ یہ بات کہی ہے کہ تم ہدایت کے راستے پر نہیں ہو۔ یہ رجز نہیں ہے بلکہ ایک طرح سے ان کو یہ بتانا ہے کہ تم ہدایت کے راستے سے ہٹ گئے ہو اور جس راستے پر ہم چل رہے ہیں اصل میں یہی ہدایت کا راستہ ہے۔ بے شک، یعنی اسی طریقے سے ضمیروں کو جھنجھوڑا ہے جی، کہ شاید کوئی جو ہے وہ وہی کہ امام حسین علیہ السلام کے تمام انصاروں کا بھی کردار جو ہے وہ اپنے امام کی پیروکاری کی طرف تھا۔ تو یہ جناب مسلم ابن اوسجا، اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ اسی طریقے سے ہم بھی اپنے وقت کے امام کے لیے اگرچہ سن رسیدہ کیوں نہ ہو جائیں مگر ہمارے جذبے اور ہماری نصرت جو امام کے لیے ہے وہ ہمیشہ ایسے ہی جوان رہے۔ انشاءاللہ خواہ ہم دوبارہ آپ سے اور اصحاب اور انصار کے بارے میں بھی دریافت کریں گے۔ آج کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ عزیزان محترم، یہ تھا ہمارا پہلا ایپیسوڈ شہدائے کربلا کے رجز کے اعتبار سے، جہاں ہم نے امام حسین علیہ السلام پر جان نثار کرنے والے جناب مسلم ابن اوسجا کے رجز کو دیکھا، اور دعا گو ہے کہ اللہ اسی طریقے سے ہمارے بھی شہادت کے جذبے کو، اپنے امام کے لیے، حق کے لیے، اپنے اللہ کے لیے جان نثار کرنے کے جذبے کو توانائی بخشے۔ انشاءاللہ ہم دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، جہاں کسی اور شہداء کے رجز کا تذکرہ کریں گے۔ آپ لوگ بنے رہیے چینل ون کے ساتھ، امام حسین کے مقصد کو عام کرتے رہیے۔ فی امان اللہ۔